بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ضروری وضاحت کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج میں آپ حضرات کو اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، شاید ہم میں سے کسی کی توجہ اور کسی کا ذہن اس کی طرف نہ جاتا ہو اور اس غلطی کا صدور ہم سے ہو جاتا ہو اور ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہو۔ اس غلطی کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ایک مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے کہ تمام علماء کرام اور تمام ائمہ اعظام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام سے سبقت لے جانا، باجماعت نماز میں امام سے سبقت لے جانا جائز نہیں ہے۔ امام سے سبقت لے جانے پر احادیث پاک میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہے۔ سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، حدیث کی 6 بڑی کتابیں صحاح ستہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان 2 کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنا سر امام کے سر اٹھانے سے پہلے اٹھاتا ہے، وہ اس بات سے نہیں ڈرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے سر کو گدھے کے سر سے بدل دے۔ کتنے سخت الفاظ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم امام سے سبقت نہ لے جائیں۔ اب امام سے جو سبقت ہوتی ہے وہ 2 طریقے کی ہو سکتی ہے۔ ایک تو امام کے کسی رکن کے ادا کرنے سے پہلے مقتدی اپنا رکن مکمل کرتے۔ عام طور پر یہ غلطی نہیں ہوتی ہے، جیسے امام نے رکوع کیا اور امام کے رکوع کرنے سے پہلے مقتدی اپنے رکوع سے فارغ ہو جائے، ابھی امام نے رکوع کیا ہی نہیں، تو عام طور پر کبھی کسی سے ایسی غلطی نہیں ہوتی۔ دوسری سبقت اس طریقے سے ہوتی ہے کہ امام رکوع میں گیا، امام سجدے میں گیا، لیکن مقتدی امام کے رکوع میں پہنچنے سے پہلے پہنچ جاتا ہے، مقتدی امام کے سجدے میں پہنچنے سے پہلے سجدے میں پہنچ جاتا ہے، تو یہ سبقت ہے، اور یہ سبقت مکروہ تحریمی لکھی ہے ائمہ اعظام نے۔ احناف کے یہاں اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا گیا ہے، اگرچہ اس کی نماز صحیح ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ۔ لہذا ہمیں اس سبقت سے بھی بچنا ہے تاکہ ہم وعید میں بھی نہ آئے اور اسی طریقے سے ہماری نماز میں کراہت بھی لازم نہ آئے۔ نیز اب اس مسئلے کی روشنی میں سمجھاتا ہوں آپ کو کہ کبھی کبھار ہماری غلطی کہاں ہوتی ہے سبقت میں کہ جس کی وجہ سے ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ وہ ہوتی ہے تکبیر تحریمہ کے وقت۔ جب نماز شروع کرتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے، جس طرح رکوع اور سجدہ ایک فرض اور رکن ہے، اسی طرح تکبیر تحریمہ بھی فرض ہے۔ اب یہاں پر مقتدی امام سے سبقت لے جاتا ہے اور ہمارا ذہن اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ اس میں غلطی کس طرح ہوتی ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے انداز مختلف ہے۔ کوئی لمبا تکبیر تحریمہ کہتا ہے، اللہ کے لام پر جو مد ہے اس کو زیادہ کھینچتا ہے، کوئی اس کو نہیں کھینچتا ہے، مختصر تکبیر تحریمہ کہتا ہے۔ اب مثال کے طور پر امام نے اپنا لمبا تکبیر تحریمہ کہا، تکبیر تحریمہ کو لمبا کیا، اس نے اللہ کے لام کو کھینچا جس کی وجہ سے اس کا تکبیر تحریمہ لمبا ہو گیا، اور مقتدی نے نہیں کھینچا جس کی وجہ سے اس کا تکبیر تحریمہ چھوٹا رہا۔ تو اب یہاں پر اگر دونوں ساتھ میں شروع کریں گے تو امام کا تکبیر تحریمہ بعد میں ختم ہوگا اور مقتدی کا تکبیر تحریمہ پہلے ختم ہوگا۔ اب اس سلسلے میں فقہاء کرام اور مفتیان اعظام نے مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے اگر مقتدی کی تکبیر تحریمہ مکمل ہو گئی تو اس وقت مقتدی کی نماز درست نہیں ہوگی اور مقتدی کا داخلہ نماز میں نہیں ہوگا، یعنی مقتدی کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی اور وہ مقتدی بیچارہ یہ سمجھ کر نماز پڑھتا ہے کہ میں نے تو مکمل صحیح نماز پڑھی، حالانکہ اس کی نماز ہوئی نہیں۔ اس لیے اس بات کا خاص دھیان رکھنا چاہیے دونوں کو، مقتدی اور امام کو۔ مقتدی کو اپنی نماز کی فکر ہونی چاہیے کہ میں تکبیر تحریمہ میں امام سے آگے نہ بڑھ جاؤں، یا تو میں اپنا تکبیر تحریمہ امام کے تکبیر تحریمہ کہنے کے ساتھ ختم کروں، یا پھر میں اپنا تکبیر تحریمہ
امام کے آدھا تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہی شروع کرو تاکہ میری سبقت امام سے نہ ہو جائے۔ دوسری طرف امام کو بھی اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اپنے تکبیر تحریمہ کو وہ مختصر کرے تاکہ مقتدی کی نماز کے فاسد ہونے کا وہ ذریعہ نہ بنے۔ اسی طرح تکبیرات منتقلہ میں بھی امام کو چاہیے کہ مختصر کرے، اس لیے کہ بسا اوقات وہ تکبیر کو لمبا کہتے ہوئے رکوع میں جاتا ہے اور مقتدی تکبیر کو مختصر کہہ کر اس سے پہلے رکوع میں چلا جاتا ہے، تو وہاں پر نماز میں کراہت لازم آتی ہے۔ اس لیے خاص دھیان رکھنے کی ضرورت ہے باجماعت نمازوں میں کہ پہلی غلطی کر کے تکبیر تحریمہ والی ہم اپنی نماز کو فاسد نہ کریں، اور دوسری والی غلطی رکوع وغیرہ میں کر کے ہماری نمازوں میں کراہت نہ آئے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں پر خاص دھیان دیں اور ایک ایک مسئلے کو جان کر ہم اپنی نماز کو مکمل درست کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔